سکون قلب۔ دولت تسکین دولت حسن کی طرح عطائے رحمانی ہے، اس کا کوئی فارمولہ نہیں۔ سکون قلب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، قلب کی ایک حالت ہے، ایسی حالت جس میں اضطراب نہ ہو۔ سکون کی ضد اضطراب ہے۔ اضطراب خواہش سے پیدا ہوتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش یا کسی شے سے نجات کی خواہش ہی باعث بے قراری ہے۔ خواہش دنیا ہو یا خواہش عقبہ، انسان کو ضرور بے چین کرے گی۔ یاد رہے کہ سکون کی خواہش بذات خود ایک اضطراب ہے۔ سکون خواہش سے نہیں، نصیب سے ملتا ہے۔ جسے سکون قلب حاصل ہو جائے، اس کی زندگی میں نہ شکوہ رہتا ہے نہ تقاضا۔ وہ نہ خدا کا گلہ مخلوق کے سامنے کرتا ہے، نہ مخلوق کی شکایت خدا کے سامنے۔ وہ نہ زندگی سے غافل ہوتا ہے نہ موت سے۔ وہ ہر حال میں راضی رہتا ہے۔ پرسکون انسان مقام صبر کو بھی مقام شکر بنا دیتا ہے۔ آج کے دور میں سکون قلب اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی کے تقاضوں اور مذہب کے تقاضوں میں فرق آ گیا ہے۔ زمین کا سفر سمجھ نہیں سکتا کہ آسمان سے احکام کیوں نازل ہوتے ہیں۔ زندگی کی مسرتوں میں عاقبت کا خوف سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ آج کے انسان کی شخصیت میں فشار ہے، یہی وجہ ہے کہ سکون نہیں ملتا۔ سکون کی خاطر سفر کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ سفر میں سکون کہاں؟ سکون کی تلاش اپنے حالات، اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیزاری کا اعلان ہے۔ انسان جس حالت میں بے سکون ہوا ہے، اسے اس حالت میں سکون چاہیے، لیکن وہ غلطی سے کسی اور حال میں سکون دریافت کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے سکون نہیں ملتا۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ من کی چنتا دور نہ ہو تو سکون نہیں مل سکتا۔ آج کا سب سے بڑا المیہ خود غرضی ہے، اور سکون کے لیے خود شناسی اور خود آگہی درکار ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی جسے اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، بیگم، میں چاہتا ہوں کہ سکون قلب کی خاطر مقدس سفر اختیار کروں۔ بیوی سمجھ گئی کہ اس کا خاوند اس سے بیزار ہے۔ بولی، اتنے نیک سفر میں دیر کیا ہے؟ چلیے میں بھی اس نیکی کی تلاش میں آپ کے ہمراہ چلتی ہوں۔ خاوند نے کچھ دیر سوچا، بولا، چلو جانے دو، میرے نصیب میں سکون نہیں، میں اسی جہنم میں گزر اوقات کر لوں گا۔ بات دراصل اتنی سی ہے کہ سکون قلب اپنے موجودہ حالات ہی میں مل سکتا ہے۔ جسے اپنے دیس میں سکون نہیں ملا، اسے پردیس میں کیا اطمینان حاصل ہوگا؟ جسے اپنے گھر میں راحت نہ ملی، اسے اور کون سے گھر میں فرحت ملے گی؟ سکون قلب اپنی زندگی ہے، اپنا انداز فکر ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اچھا زمانہ یا تو گزر گیا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، وہ کیسے سکون حاصل کر سکتا ہے؟ ایک دفعہ ایک جگہ کچھ دوست خوش بیٹھے تھے۔ ایک بے سکون انسان وہاں آیا، بولا، آپ کیوں خوش ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کتنا اچھا موسم ہے۔ آنے والے نے آہ بھری، بولا، اچھے موسم کب تک بھائی؟ اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کو جو پسند ہے حاصل کر لے، یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے۔ جب ہماری تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ سکون حاصل کرنے والے تختہ دار پر بھی پرسکون رہے، اور مضطرب رہنے والے تخت شاہی پر بھی سسکیاں بھرتے رہے۔ خواہش کا بے ہنگم پھیلاؤ سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی، آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا، اور اسی کشمکش میں یہ چند مقدس ایام ہستی ختم ہو جاتے ہیں۔
تمنا کا سفر دشتے بے اما کا سفر ہے، سکون کا سفر اپنی ذات کا سفر ہے، اپنے باطن کا سفر ہے۔ سکون کے مسافر گھر ہی میں منزلیں طے کرتے ہیں۔ سکون والا انسان اپنے دل میں ہی وہ روشن نقطہ دریافت کر لیتا ہے جس کی ضیاء اسے نور بصیرت عطا کر کے سکون بخشتی ہے۔ جس انسان کی اپنے ماحول سے، اپنے آپ سے صلح ہو، وہ پرسکون رہے گا۔ برائی کو نیکی سے رفع کرنے والا پرسکون رہے گا۔ اپنے دل سے کدورت کے داغ صاف کرنے والا پرسکون رہے گا۔ اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا پرسکون رہتا ہے۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے۔ کسی کا سکون برباد کرنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ اگر فرض اور شوق یکجا ہو جائیں تو زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے، لیکن دولت اور مال نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی ہے، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ مال جمع کرنے والے اور مال گننے والے پر عذاب ہے۔ وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے باعث اطمینان ہو سکتا ہے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی سکون قلب کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ وہ علم حاصل کرتا ہے جاہلوں کی خدمت کے لیے، دولت کماتا ہے غریبوں کی مدد کے لیے۔ وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ گاروں سے نہیں۔ وہ ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے، خود جاگتا ہے اور سونے والوں کی سلامتی کی تمنا کرتا ہے۔ وہ مرتبہ حاصل کرتا ہے مظلوم اور محروم کی اعانت کے لیے۔ وہ اپنے گھر اور دل کے دروازے کسی پر بند نہیں کرتا۔ وہ اپنے مرتبے سے کسی کو ڈراتا نہیں۔ وہ مخلوق کو خالق کا عمل سمجھ کر اس کی عزت کرتا ہے۔ سکون کا راہی ہر حال میں پرسکون رہتا ہے۔ وہ خوف اور حزن سے آزاد ہے۔ وہ غم اور غصے سے بے نیاز ہے۔ وہ حسرتوں اور مایوسیوں کو تیاگ چکا ہوتا ہے۔ دراصل سکون قلب تقرب حق کا وہ مقام ہے جہاں انسان نعمتوں سے منعم کی طرف رجوع کر کے اس کے ذکر میں محویت حاصل کرتا ہے۔ زندگی کے متلاثم سمندر میں سکون قلب ہی عافیت کا ایک جزیرہ ہے اور نصیب والے ہی اسے دریافت کرتے ہیں۔ سکون قلب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ملے۔ عطا کرنے والا ایک نگاہ سے دولت تسکین بخشتا ہے۔ اس کا ایک لفظ ہی دل کا قفل کھول کر اسے سکون سے مالا مال کر دیتا ہے۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ رزق صالح نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امانت میں خیانت کرنے والا سکون نہیں پا سکتا۔ فطرت سے حاصل ہونے والی پہلی امانت معصومیت ہے۔ کسی کا اعتماد امانت ہے۔ منصف کا منصب امانت ہے۔ خیانت کرنے والا سکون نہ پائے گا۔ الفاظ امانت ہیں۔ ابہام پیدا کرنے والا مسنب سکون نہیں پائے گا۔ کم وزن، معیار سے گری ہوئی اشیاء بیچنے والا اور زیادہ منافع کا کاروبار کرنے والا دنیا میں ہی عذاب سے دوچار ہوگا، اسے سکون نہیں ملے گا۔ دوسروں کا حق غصب کرنے والا زندگی بھر سکون نہ پا سکے گا۔ وہ سکون کے لیے بھاگے گا، اس کو مکافات کے بچھو اندر ہی اندر ڈسیں گے۔ وہ چلائے گا، اس کی چیخ حلق سے باہر نہ نکل سکے گی۔ جس نے محسنوں سے وفا نہ کی
اس کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ محسن کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کے ساتھ وفا کی جائے۔ ہمارے ملک میں اس شخص پر سکون قلب حرام ہے جس کو اسلام اور پاکستان سے محبت نہ ہو۔ اسی طرح اپنے اسلاف سے وابستہ رہنے سے سکون ملتا ہے، نہیں تو نہیں۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل سکون قلب کے خزانوں سے بھر جائے گا۔ کمزور پر رحم کرنا باعث سے تسکین ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر چڑیا مالک کے گھر میں پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بنانے والا آسمانوں سے قہر نازل کرتا ہے۔ اپنے سے کمتر کا خیال رکھنا سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ سکون قلب مالک کا قرب ہے اور قرب الہی کا واحد ذریعہ سجدہ شکر ہے۔